بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم والحمد للہ والصلاة والسلام علی نبینا محمد۔ محترم سامعین کرام و ناظرین کرام، رمضان المبارک کے اندر ہمیں جہاں اللہ رب العالمین کی تقرب کے لیے بہت ساری چیزوں کی اور بہت سارے محنتوں کی اور اعمال صالحہ کی ضرورت ہے، انہی میں سے ضرورت ایک بہت اہم یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوب دعائیں کریں، خوب زیادہ رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ رب العالمین سے اپنی تقرب حاصل کرنے کا موقع سمجھیں، کیونکہ میرے بھائیوں دعا ایک ایسی عبادت ہے اور ایک ایسا ذریعہ ہے جس کے ذریعے اللہ رب العالمین اپنے بندے کو اپنے قریب کر لیتا ہے، اور بلکہ الدعاء مخ العبادہ، یعنی عبادت کا مخ یعنی مغز وہی ہے، اصل عبادت تو دعا ہی ہے۔ اور ظاہر ہے جو بندہ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہے وہ اللہ رب العالمین پر یقیناً وہ بھروسہ رکھتا ہے، اور بھروسہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہی رب العالمین سے وہ التجا کرتا ہے، دعا کرتا ہے، مانگتا ہے، اور سمجھتا ہے کہ اس کے سوا کوئی نہیں جو ہماری مصیبت کو ٹال سکے، اور اس کے سوا کوئی نہیں جو ہمیں جنت الفردوس میں جگہ دے سکے۔ دیکھیے رمضان کا جو مہینہ ہے، جہاں تمام ایام میں اللہ تعالیٰ سنتے ہیں، وہیں پر کچھ اوقات خاص ہیں اور کچھ ایام بھی خاص ہیں جہاں اللہ رب العالمین مزید قبول کرتا ہے۔ یعنی سننا اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہے، ہمیشہ سنتا ہے۔ قبول کرنے کی بات ہے، کچھ ایسے اوقات اللہ نے خاص کر رکھے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ خوب دعائیں قبول کرتا ہے۔ تو اذان اور اقامت کے بیچ، اسی طریقے سے جمعہ کے دن آخری پہر میں نماز یا عصر کے بعد کچھ وقت کے بعد، اور رمضان المبارک کے اندر جب انسان افطار کر رہا ہوتا ہے اس وقت کی دعا، آپ ذرا اندازہ کریں جب آپ کے سامنے افطاری حاضر ہو، بھوک اور پیاس کی شدت سے آپ بالکل لرز رہے ہوں، اور ویسے بھی دعا کے آداب میں سے ہیں، میں آپ کو بتاؤں گا۔ سب سے پہلے یہ آیت کریمہ جو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، کہ جب بھی میرا بندہ آپ سے سوال کریں میرے بارے میں تو آپ کہہ دیجئے کہ میں ان کے قریب ہوں، اور میں ہر ہر قبول دعا کرنے والے کی دعا کو سنتا ہوں۔ اجیب دعوت الداعی، جب بھی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کو رمضان کے بارے میں، روزہ کے بارے میں جو فرضیت کا اور اس کے احکام کا ذکر کیا ہے، اسی کے بیچ میں یہ آیت کریمہ لایا ہے۔ اس سے اس بات کا پتہ چلتا ہے میرے بھائیوں کہ ذرا ہم اور آپ ہوشیار رہیں اور خوشگوار رہیں، اور گمان کریں کہ یقیناً اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کو اپنے روزہ اور روزہ کے احکام کے درمیان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان دنوں میں خوب زیادہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں، اس امید کے ساتھ کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعائیں قبول کرے گا۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ جب آپ بھوک اور پیاس کی شدت میں ہوں، اور ویسے بھی دعا کے آداب میں سے ہے کہ بندہ اللہ رب العالمین سے بہت ہی انکساری اور خاکساری اور الحاح سے کئی بار کہہ کر اور خوب زیادہ امید، یعنی دعا کی قبولیت کی امید کر کے، اور زبان سے اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کرتے ہوئے اپنی دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، سورہ اعراف کے 56 نمبر کی آیت میں کہا کہ بے شک اللہ رب العالمین کی رحمت جو نیکوکار ہیں، جو دوسروں پر بھی احسان کرنے والے ہیں، اور محسن کے مطلب مطلق جو متقی اور پرہیزگار ہیں، ان کے بہت ہی قریب ہے۔ میرے بھائیوں دعا کے آداب میں سے ہیں کہ ہم سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کریں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں، اور اس شرط کے ساتھ کہ ہمارا دل بالکل پاک ہو، صاف ہو تمام شرک کے شائبے سے، اور بالکل ہمیں اللہ رب العالمین کی وحدانیت پر اقرار کرتے ہوئے کہ اللہ ہی سب نفع اور نقصان کا مالک ہے، اور قبلہ کا رخ کرتے ہوئے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو دراز کرتے ہوئے اللہ رب العالمین سے پورے اخلاص کے ساتھ اور بالکل منکسر دل کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، یا رب یا اللہ، یعنی آپ اللہ کے سامنے بالکل ٹوٹ جاؤ،
سمجھو کہ آپ کے پاس اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، اور بالکل تضرع اور خاکساری اور بہت ہی رو کر گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ کی ذات سے دعا کریں، یقیناً اللہ رب العالمین سننے والا اور قبول کرنے والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں فرمایا ہے، ان اللہ تعالی حی کریم یستحی من عبدہ اذا رفع یدیہ الیہ ان یردہما صفرا۔ میرے بھائیو، ابو داؤد اور ترمذی وغیرہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، اور صحیح حدیث ہے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ حیا کرتے ہیں، شرم آتی ہے اللہ تعالیٰ کو، اور اللہ رب العالمین کی صفت میں سے ہے یہ، اور اللہ تعالیٰ بڑے ہی سخی ہیں۔ یستحی من عبدہ اذا رفع یدیہ الیہ، اللہ تعالیٰ کو حیا آتی ہے اس بات سے کہ اس کا بندہ جب ان کے طرف ہاتھ اٹھائیں تو ان یردہما صفرا، کہ ان کو خالی واپس کریں۔ یعنی آپ یقین جانیں، ہم جب دعا کرتے ہیں اور ان تمام صفات کے ساتھ اور تمام تر اللہ رب العالمین کی طرف یکسو ہو کر مانگتے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ ہمارے ہاتھ کو خالی نہیں واپس کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یا تو جلدی سے ہماری دعا قبول کر لیتا ہے اور عطا کر دیتا ہے دنیا میں، یا اس کو اللہ تعالیٰ ذخیرہ کر کے ہمارے لیے قیامت کے دن رکھے گا۔ میرے بھائیو، جس دعا کے بدلے آپ کو قیامت کے دن ایک ایسی نعمت ملیں گی کہ آپ خوشی سے کہیں گے کاش میری کوئی دعا ہی قبول نہ ہوتی۔ آج رمضان المبارک کے اس پررونق دنوں کے اندر ہم آپ کو بتلانے جا رہے ہیں کہ استغفار اور آخر وقت میں، رات کے آخر میں دعا کا کیا فضل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ينزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلۃ الی السماء الدنیا، کہ بے شک ہمارا پروردگار عالم ہر رات آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے، حین یبقى ثلث اللیل الاخیر، کب؟ جب رات کا آخر تیسرا پہر باقی رہتا ہے، تیسرے پہر کی، رات کے تیسرے پہر کے وقت میں، فیقول من یدعونی فاستجیب له، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ کون ہے جو مجھے پکارے گا تو میں اس کی پکار کو سنوں گا، من یسألنی فاعطیہ، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے تو میں اسے عطا کروں، من یستغفرنی فاغفر له، کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے تو میں اسے بخش دوں۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ معزز سامعین کرام، یہ حدیث دعا کی فضیلت اور اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت کے مانگنے کی اور اسی طریقے سے آخر رات میں استغفار کی فضیلت پر دلالت کرتی ہے۔ اور بے شک یہ وقت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نزول کا خاص کر رکھا ہے، وہ کس طریقے سے نازل ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین کے لیے جو لائق ہے، جس طریقے سے لائق ہے اس طریقے سے وہ نازل ہوتے ہیں۔ ہمیں اس بات میں پڑھنے کی ضرورت نہیں کہ وہ کیسے نازل ہوتے ہیں، بس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نازل ہوتے ہیں تو ہوتے ہیں۔ کیفا، یہ کیف کے بارے میں نہ نبی نے بتلایا اور نہ ہی اللہ تعالیٰ نے بتلایا، لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اپنے بندے کے بہت قریب ہوتا ہے، اور اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان بندوں کو، جو بندے اللہ رب العالمین سے مانگتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اسے عطا کرتا ہے، اسے مغفرت کرتا ہے اور اس کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایسے گھڑی میں انسان عموماً سوتا ہے، آرام کرتا ہے، غفلت کا شکار رہتا ہے، سست رہتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ خوف و ہراس کا وقت ہے، رات کا وقت ہے، ایسے وقت میں ہم کہاں جائیں نہیں جائیں۔ لیکن ایک مومن بندہ ہی کے اندر وہ بے چینی پیدا ہوتی ہے کہ میرا ایک وہ رب ہے جو ہمیں ہر وقت دیکھتا ہے، اور بالخصوص ایسے عالم میں جب کوئی نہیں مجھے دیکھتا ہو اور میں جاؤں تو یقیناً یہ عبادت کا اخلص ترین وقت ہوگا اور خالص عبادت اللہ کے لیے ہوگی، وہ کبھی کسی کو دکھاوے کے لیے نہیں کرے گا۔ یعنی اس عبادت کے اندر ریا اور نمود تمام چیزوں کی نفی ہے، بالکل انسان اللہ رب العالمین کا ہو کر کے اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہو کر اللہ سے معافی طلب کرتا ہے، تو یقیناً اللہ رب العالمین بندے کے اس اخلاص کو دیکھ کر اسے معاف کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ان بندے مومن کی تعریف اور حمد کی ہے کہ وہ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ داخل ہو کر کے رہیں گے، اور ان کی صفات کو ذکر کیا ہے، وہ صفات کیا ہے کہ وہ بندے استغفار کرتے ہیں صبح کے وقت میں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران
کی 17 آیت میں الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار، کہ وہ میرے بندے جو صبر کرتے ہیں اور جو سچائی پر باقی رہتے ہیں اور جو اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور سویرے سویرے صبح کے وقتوں میں، سحر فجر کے وقت اور فجر سے پہلے دونوں مراد ہے، اور سحر کے وقت میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کہتے ہیں کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ اور اللہ نے سورہ زاریات کے 18 نمبر کی آیت میں فرمایا وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور صبحوں کے وقت، سحر کے وقت وہ مغفرت طلب کرتے ہیں۔ یہ بندوں کے صفات بتائے ہیں جو بندے اللہ رب العالمین کے مقرب بندے ہیں، اور یہ اوقات جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائے سحر کا، اس میں خصوصیت کے ساتھ ہمیں اللہ کو ذکر کرنی چاہیے۔ اور آپ جانتے ہیں ہمارے لیے رمضان المبارک کے اندر سب سے بہترین وقت سحری کا وقت ہوتا ہے، سحر کا وقت۔ اس سحر کے وقت ہمیں صرف اور صرف کھانے پینے پر نہیں دھیان دینا چاہیے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اگر موقع ملے تو جلدی سے 2 رکعت بھی کم سے کم ہر روز نماز پڑھ لیا کریں اور اللہ رب العزت سے دعائیں کریں۔ امام قحطانی کہتے ہیں واللہ ينزل كل آخر لیلۃ لسمائه الدنیا بلا کتمان ويقول هل من سائل فأجيبه فأنا القريب أجيب من ناداني حاشا الإله بأن تكيف ذاته فالكيف والتمثيل منتفيان۔ کیا کہتے ہیں کہ ارے اللہ رب العالمین آخر وقت میں، رات کے آخر وقت میں دنیا آسمان پر نازل ہوتے ہیں اور یہ کسی کو پتہ نہیں چلتا ہے۔ اللہ رب العالمین پوچھتا ہے کوئی اللہ کا بندہ جو میرے قریب، میں اس کے اتنے قریب آ چکا ہوں، مجھے سے سوال کرے۔ میرے بھائیو، اللہ رب العالمین اپنے ذات کو کبھی بھی مغلق نہیں کر رکھا ہے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو ہم تمثیل نہیں پیش کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے آپ یہ نہیں کہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے ہیں یا اللہ تعالیٰ نازل ہوتے ہوں گے تو اس طرح سے نازل ہوتے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین تمام تمثیل اور تکییف سے خالی ہیں اور بری ہیں۔ اللہ رب العالمین کی ذات وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے جس کے بارے میں فرمایا لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، کہ اس ذات کی طرح کوئی چیز نہیں اور سننے والی اور بہت ہی دیکھنے والی ذات ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ کر کے سارا جھگڑا ہمارا مٹا دیا ہے کہ اس کی طرح کوئی چیز نہیں، یعنی ہم مثال نہیں دے سکتے ہیں، خود اللہ نے بتلا دیا کہ تمہارا علم ہی نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، ان مبارک راتوں میں ہم مومنوں کو چاہیے کہ سب کے سب اپنے اوقات کا احترام کریں اور غنیمت جانیں، اور اللہ رب العالمین کے نازل ہونے کا ہم یقین رکھیں، اور سجدے میں اپنے وقت کو گزارتے ہوئے القیام اللیل میں اور دعاؤں میں اپنے وقت کو صرف کریں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان فی اللیل ساعة لا یوافقها رجل مسلم یسأل اللہ تعالی خیرا من امار الدنیا والآخرہ الا آتاہ اللہ ایاہ وذالک کل لیلہ، کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہوئے سنا کہ رات میں ایک ایسی گھڑی ہے کہ جس کے اندر اگر کوئی مسلمان بندہ اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے دنیا اور آخرت کی بھلائیوں میں سے، اللہ تعالیٰ اسے دے کر کے رہتا ہے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی تو تہجد کا قائم کرنے والا اور اخلاص کے ساتھ تیری عبادت کرنے والا بنا دے۔ اللہم آمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔